بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقت دی۔ ان کے پاس بے پناہ قوت تھی، ان کی طاقت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں قوموں جیسی قوم نہ پہلے کبھی دنیا میں آئی اور نہ ہی ان کے جیسی قومیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد نازل ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، لیکن قوم نے رسول کو جھٹلایا اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے بعد دنیا کی دوسری طاقتور قوم آئی جن کو ہم قوم سمود کے نام سے جانتے ہیں۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی۔ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ قوم پھیلتی چلی گئی جہاں تک کہ یہ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جنہیں کوئی بیماری نہ لگتی۔ یہ لوگ ہمیشہ تندرست اور جوان رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتوں سے قوم سمود غرور و تکبر کا شکار ہو گئی۔ ان کو فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بہت خوبصورت مکان بناتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گئی۔ وہ شیطان کا رستہ اپنا لیا اور بت پرستی کرنے لگی اور شرک میں بھی پڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر رکھی ہے اس کو اپناؤ اور جو چیز حرام کر رکھی ہے اس سے بچو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو تم لوگوں سے گناہ ہو گئے ہیں اس سے معافی مانگو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اسے وہ مارتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا خوف سے کرتے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بت پرستی کیوں کرتے ہو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کہنے لگے، اے صالح، ہم چاہتے تھے کہ تم قبیلے کے سردار بنو اور ہم تمہیں پسند بھی کرتے تھے، لیکن تم ہمیں اس چیز سے منع کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن حضرت صالح ہمیشہ بت پرستوں کی مخالفت کرتے رہے اور لوگوں کو منع کرتے رہے۔ ایک دن جب ان کے قبیلے کے لوگ ایک پہاڑ کے پاس بڑے پتھر کی عبادت کر رہے تھے اور ان لوگوں نے پتھر کو ایک بھیڑ کی قربانی دی، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ قربانی پتھر کو نہ دو، قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دو، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ ان کی قوم کہنے لگی، تم ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا۔ تم جو بھی چیز دیکھتے ہو وہ سب کی سب اسی نے بنائی۔ تو قبیلے میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے کا ہمیں ثبوت دو، پھر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اگر تمہارا اللہ ہے تو اس سے کہو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائے۔ اور ایک اور آدمی کہنے لگا، وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر پہاڑ سے اسی طرح اونٹنی نکل آئے تو تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے اور اس بات کو مانو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی فرمائش پوری کرنے کی گزارش کی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ ٹوٹا اور ایک بڑی اونٹنی نمودار ہوئے اور وہ حاملہ بھی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ لوگوں کو یقین نہ آیا۔ کچھ لوگوں نے تو یقین کیا اور کچھ غرور لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک جادو تھا۔ قبیلے کے چند لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور چند ابھی بھی مشرک رہے۔ اس اونٹنی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا اور حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کی نشانی بن گئی۔ چند دنوں کے بعد اونٹنی نے بچہ دیا اور وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتا اور اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتا۔ قبیلے کے لوگ جب اس اونٹنی کو دیکھتے تو کہتے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اونٹنی اسی ہی کی نشانی ہے، اور یاد رکھو اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا۔ اگر اس اونٹنی کو تکلیف دی تو ایک دن اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ وہ اونٹنی چارہ کھاتی اور پاس کنویں میں پانی پیتی۔ اونٹنی بہت بڑی جسامت کی تھی، اس لیے وہ بہت سارا چارہ کھاتی اور کنویں میں بہت سارا پانی پیتی کہ دوسرا جانور آ کر نہ پیتا۔ وہ اونٹنی اپنے بچے کو بہت پیار سے پالتی اور وہ اسے اپنا دودھ بھی پلاتی۔ جب لوگوں نے اونٹنی کا دودھ دیکھا
تو ان کا بہت دل کیا کہ اسے نکالا جائے، اس لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس کا بچہ سارا دودھ نہیں پی سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے نکال سکتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے تمہیں پہلے کنویں کا پانی اس اونٹنی کے ساتھ بانٹنا پڑے گا اور تم ایک دن اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہو جب وہ کنویں سے پانی پی رہی ہو، اور اگلے دن دودھ اس کے بچے کے لیے ہوگا۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ نکالتے۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی کہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ پھر وہ قبیلہ دو حصوں میں بانٹ گیا، ایک وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور دوسرے وہ جو ابھی بھی بت پرست تھے۔ قبیلے کے مشرک لوگ مسلمانوں سے کہنے لگے تمہیں پکا یقین ہے صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو مسلمان کہنے لگے ہاں ہمیں پکا یقین ہے۔ اسی طرح قبیلے کے کچھ طاقتور لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف تھے۔ ایک دن وہ سارے مشرک لوگ اکٹھے ہوئے اور اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ کیا۔ اگلے دن مشرکوں نے اونٹنی پر نظر رکھی۔ جب وہ اونٹنی کنویں سے پانی پینے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک شخص نے اونٹنی کو تیر مارا۔ اونٹنی چلا چلا کر رونے لگی اور ساتھ ایک اور آدمی نے اونٹنی کے اوپر تلوار سے وار کر دیا اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ مشرک لوگ اونٹنی کو مار کر بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مرے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا اور مشرکوں سے فرمانے لگے 3 دن رک جاؤ، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ ایک مشرک بولنے لگا 3 دن کیوں، جتنا جلدی ہو سکے کرو۔ مشرک لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم لوگ شیطان کے رستے پر کیوں چل رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگو، شاید وہ تمہیں معاف فرما دے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے تھے وہ وہاں سے چلے گئے، اور ٹھیک 3 دن کے بعد آندھی سے ان کے گھر ہلنے لگے اور زور زور سے بجلی گرنے لگی۔ اس دن ان کے گھر ان کو نہ بچا سکے، ان کے گھر سب کچھ تباہ ہو گئے اور وہ وہیں سب مر گئے۔ اب بس وہی لوگ بچ گئے جو اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا، کیسے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔